مذاہب ہیں، ان سب مذاہب میں سب سے زیادہ پاکیزہ، خوشبودار، پرامن مذہب اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کا بھلا کرنا، دوسروں کے لیے بھلائی کا سوچنا، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، یہ اسلام ہے۔ جتنے بھی ہمارے کامیاب ترین لیڈر گزرے ہیں، ان سب کی زندگی دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھیے کہ آپ کا گھر سادہ، لباس سادہ، آپ کا کھانا سادہ، آپ کا ماحول سادہ، لیکن لوگ اتنے مضبوط ترین کہ زکوٰۃ دینے والا تو ہر کوئی ہے لیکن زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا۔ اتنا معاشرہ مضبوط کیوں ہوا؟ حکمران عیاش نہیں تھے۔ دولت رکھنے سے اسلام منع نہیں کرتا، دولت آپ رکھیں، جب سال گزر جائے 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دے دیں، آپ کی ساری دولت کا صدقہ نکل جائے گا، آپ کی دولت پاکیزہ ہو جائے گی، آپ کو وہ دولت تکلیف نہیں دے گی۔ دین اسلام کسی پر زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے۔ آپ کسی پر زیادتی نہیں کر سکتے، اپنی دولت کی وجہ سے کسی پر دبدبہ، کسی پر روب، اچھا لباس پہن کر کسی کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا، تکبر کی نگاہ سے دیکھنا، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید کے اندر معاملات کو طے کرنے کا اور حالات کو سدھارنے کا سارا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ کائنات جس نے بنائی وہی جانتا ہے کہ کامیاب تو نے کیسے ہونا ہے۔ دیکھیے سورۃ الرحمن کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرحمن، رحمان وہ ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، جس نے بولنے کا انداز سکھایا، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا ہے وہ ویسے ہی چلتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت یہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ وہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها، ہم نے آسمان کو بلند کیا۔ آسمان بلند ہے، گرتا ہی نہیں۔ یا اللہ کیوں نہیں گرتا؟ فرمایا اس لیے نہیں، ووضع المیزان، ہم نے عدل قائم کیا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی بلند ہونا چاہتے ہو؟ تم بھی 7 بر اعظموں پر حکومت جمانا چاہتے ہو؟ مضبوط ہونا چاہتے ہو؟ کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی عدل قائم کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، آگے وضاحت فرما دی، فرمایا تم ناپ کرو یا کوئی چیز تول کے دو۔ اگر تم پٹواری ہو، آرکیٹیکچر ہو، تم تول کے چیز دینے والے ہو، دکاندار ہو، کپڑا ناپ کے دینے والے ہو، کپڑے کی دکان ہے آپ کی، جو کام بھی آپ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا آپ بات کسی کو بتانا چاہتے ہیں، بات بھی تول کے دینی ہے، تول کے دی جاتی ہے۔ اگر کسی سے گفتگو کی جائے وہ بھی عدل کے ساتھ، اگر کوئی کام کیا جائے وہ بھی عدل کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہو تو عدل کے ساتھ۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
ولا تخسر المیزان، ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کرو، عدل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ بار بار، آپ پورا قرآن مجید پڑھیں، اس پہ غور کریں، آپ کو بار بار یہی حکم آتا ہوا نظر آئے گا کہ اے لوگو عدل کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ اگر کوئی انسان کسی پر زیادتی کرتا ہے تو وہ کسی پر نہیں، خود پر زیادتی کرتا ہے۔ کل ہر چیز کا حساب دینا ہے، اسی لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں پھر دنیا میں عدل ضروری ہے، انصاف ضروری ہے۔ ہر چیز سے پہلے خود کو تولنا چاہیے، اپنی آواز تولنی چاہیے، اپنے بول تولنے چاہیے، اپنا کردار تولنا چاہیے۔